السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عمر ہے اور میں اسلامیات کا ٹیچر ہوں۔ ہمارا پہلا لیکچر ہے اسلامیات کا، جیسا کہ میں نے مینشن کیا ہوا ہے بورڈ پہ، اور لیکچر نمبر 1 ہے، اور اس میں ہم آج بات کریں گے ناظرے کے مکمل ٹاپک پہ کہ ہمارا جو ناظرے کا سلیبس ہے وہ کتنا ہے، اور آج ہم اس پر مکمل بات کریں گے، اور اس کے بعد ہم فرسٹ لیکچر کی طرف آتے ہیں۔ اچھا جی، فرسٹ سورۃ التین، یہ ہم نے زبانی یاد کرنی ہے، اور اس کے بعد سیکنڈ سورۃ العلق، یہ بھی ہم زبانی یاد کریں گے، اور تھرڈ سورۃ القدر، اور فورتھ سورۃ البینہ۔ یہ 4 صورتیں ہیں، یہ ہم نے زبانی یاد کرنی ہیں، اب اس کو بھی ہم پڑھیں گے بھی، اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں دعاؤں کی طرف۔ اور اس میں بھی جو دعائیں ہیں، پہلی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اور یہ ترجمے کے ساتھ ہم نے دعا کو یاد کرنا ہے، اور سیکنڈ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے، اور یہ بھی ہم نے ترجمے کے ساتھ یاد کرنی ہے۔ تھرڈ پہ آ جاتے ہیں کلمات طیبات، مسنون کلمات، اور اس پہ بھی ہم بات کریں گے ابھی۔ اور اس کے بعد دعائیں ہیں شیطانی وسوسوں سے بچنے کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، نظر بد سے بچنے کی دعا، اور اس کے بعد جو آپ کی احادیث ہیں، وہ احادیث 1 سے 7 تک، یعنی 7 احادیث ہیں، تو وہ بھی ہم یاد کریں گے، ابھی اس کو پڑھیں گے بھی۔ اور اسماء حسنیٰ ہیں 12۔ یہ آپ کا جو مکمل ہے، یہ سارا جو ناظرے کا سلیبس ہے، یہ مکمل ہم نے اس کو یاد کرنا ہے، زبانی یاد کرنا ہے۔ جو زبانی یاد کرنے والی صورتیں ہیں وہ ابھی ہم پڑھیں گے، سورۃ التین، سورۃ العلق، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھر دعائیں ہیں، نوح علیہ السلام کی دعا ہے، شیطانی وسوسوں سے بچنے کی دعا ہے، اور احادیث ہیں 1 سے 3۔ یہ جو ہمارا سلیبس ہے، اور یہ ہم ابھی پڑھیں گے۔ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورۃ التین کی تلاوت شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ سورۃ التین ہماری مکمل ہو گئی ہیں۔ نیکسٹ سورت ہماری سورۃ العلق ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ العلق مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ان الى ربک الرجعی، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، ارأیت ان کذب وتولی، الم یعلم بأن اللہ یری، کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، فلیدع نادیہ، سندع الزبانیہ، کلا لا تطعہ واسجد واقترب۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ہماری 2 صورتیں سورۃ التین اور سورۃ العلق یہ مکمل ہو گئی ہیں، اور اس کے بعد ہماری دعائیں ہیں جو ہم نے زبانی یاد کرنی ہے۔ نمبر 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اور یہ ترجمے کے ساتھ یاد کرنی ہے۔ پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ دیکھیں،
رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ترجمہ: اے میرے رب، واقعی میں اس خیر و برکت کا جو تو نے میری طرف اتاری ہے محتاج ہوں۔ اس دعا میں انسان کی اپنے رب کے سامنے بے بسی اور بندگی کا اظہار ہے۔ جب انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میں بہت کمزور اور میرا رب بہت طاقتور ہے، تو گویا اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہیں۔ انسان اس یقین کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اسے زندگی میں سکون اور اطمینان نصیب ہو جاتا ہے اور اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اور یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھلائی، اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ دعا سکھائی تو وہ پھر یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جو نیکسٹ دعا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے، اور یہ بھی ہم نے ترجمے کے ساتھ یاد کرنی ہے۔ دعا دیکھیں: رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اے میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو بخش دے، اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہو، اور سب مومن مردوں اور سب مومن عورتوں کو بھی، اور ظالموں کی ہلاکت ہی میں اضافہ کر۔ اب نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کتنا لمبا عرصہ تبلیغ کی، 950 سال صرف وہ تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن اس کے باوجود ان کی قوم اتنی سرکش تھی کہ انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، اور پھر انہوں نے آخر میں ان کی بربادی کا ذکر کیا کہ اللہ ان کی تباہی اور بربادی میں آپ کیا کریں، اضافہ کریں کہ جو بات نہیں مان رہے۔ اور اس کے بعد ایک اور دعا ہے شیطانی وسوسوں سے بچنے کی دعا۔ ہم یہ بھی ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے، تو یہ ہم پڑھتے ہیں، پھر ہم دوبارہ احادیث کی طرف آتے ہیں۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین۔ شیطانی وسوسوں سے بچنے کی دعا ہم پڑھ رہے ہیں۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ ترجمہ: اے میرے رب، میں شیاطین کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے میرے رب، میں اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جنات شیاطین کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ ہمارے دل اور دماغ میں خیالات ڈال سکتے ہیں، جنہیں وسوسے بھی کہتے ہیں، وسوسے ڈال سکتے ہیں۔ تو اس چیز سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، اور اس دعا کے پڑھنے سے ہم شیطانی وسوسوں سے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے پناہ میں آ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد احادیث ہیں، اور احادیث 1 سے 3، پہلی 3 احادیث ہم آج پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو، قول کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 1، قال اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: انفق یبن آدم، اے ابن آدم تو خرچ کر، انفق علیک، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یہ ہمیں سخاوت کا حکم دیتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ ہمیں جو لوگ بیچارے غریب ہیں، جو یتیم ہیں، مسکین ہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے، اور مال کو، پیسے کو جوڑ کر رکھنا، گن کر رکھنا، کہ انسان اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرے، اپنے گھر والوں پر بھی خرچ نہ کرے، تو اس سے منع کیا گیا ہے، اور بخیل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث ہے یہ، کہ اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، یعنی انسان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ جو دوسری حدیث ہے وہ حصول علم کی، اس میں اہمیت بیان کی گئی ہے کہ جیسا کہ ہم نے مختلف احادیث میں پڑھا کہ جب انسان علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے راستے میں اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث ہے، حدیث نمبر 2، یہ بھی علم کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من سلک طریقا یطلب فیہ علما
کہ جو شخص کسی راستے میں حصول علم کی خاطر چلا، سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی راہوں میں سے ایک راہ پر چلائے گا۔ یعنی انسان جب علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اس کے لیے سفر کرتا ہے، اس کے لیے مشقت برداشت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو وہ انسان جنت کے راستوں پر ہوتا ہے۔ یہ علم کی فضیلت پر حدیث ہے، اور مختلف حدیث ہمیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، تو اسی طرح یہ حدیث بھی علم کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے کہ جو انسان حصول علم کی خاطر نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے ایک راستے پر چلاتے ہیں۔ اور حدیث نمبر جو 3 ہے، یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، اور اس پہ دیکھیں ذرا، آیت المنافقی ثلاثن، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو وہ اس امانت میں کیا کرتا ہے؟ خیانت کرتا ہے۔ اب ان احادیث کو پڑھ کر صرف یاد کر لینا اور پیپروں کے لیے اس کو ریڈی کرنا کہ ہم پیپروں میں نمبر لینے کے لیے اس کو پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان احادیث کو سنیں، اس کو سمجھیں، ان کو یاد کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اب دیکھیں کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی بات پر جھوٹ بولنا، اور ہم اس کو مذاق کا نام دیتے ہیں کہ ہم مذاق کرتے ہیں لیکن ہم وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اور اپنے ارد گرد جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہم نے ان کو بھی ان چیزوں سے بچانا ہے کہ ہم جب بات کریں تو ہم جھوٹ نہ بولیں بلکہ سچ بولیں، ہم وعدہ خلافی نہ کریں، ہم امانت میں خیانت نہ کریں۔ اور ہمارے ہاں عجیب ہی ایک ٹرینڈ ہے کہ جو جتنا بڑا دھوکے باز ہوتا ہے، فراڈیا ہوتا ہے، وہ اتنی ہی خوشی سے اپنے کارنامے بیان کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے فلاں بندے کو دھوکہ دے دیا، میں نے فلاں بندے کا یہ نقصان کر دیا، تو اس کو ہم باعث فخر بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، وعدے کی پابندی کرنی چاہیے، اور امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ جو ہم نے ابھی صورتیں پڑھی ہیں، اور اس سے پہلے دعائیں پڑھی ہیں، اور یہ جو احادیث پڑھی ہیں، یہ آپ کا سلیبس ہے، اس پر ہم نے بات مکمل کر لی ہے۔